إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو بے مثل اور بے مثال انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے جو حکم دیا گیا کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو کرنی، اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو سیرت ابراہیم اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ماڈل ہے۔ میں اس کا ایک پہلو پر کچھ کہنے کی جسارت کروں گا، اللہ کریم ہر قسم کی زبان کی لفظشوں سے محفوظ فرما۔ یہ سورۃ ابراہیم ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، پہلی درخواست
آپ کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ ساری دنیا کے ان پیروں فقیروں کو آپ کی قدموں پہ نچھاور کر دیا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے اس پہ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ امت کو سمجھایا۔ رب اجعل، کسی کا کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں۔ پہلی بات، ادعونی، قرآن کہتا ہے مجھے پکارو، رب کہہ رہا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو یہ اکثریت کو بیماری ہے کہ بغیر واسطے اور وسیلے اور طفیل اور صدقے کے رب سنتا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں سبق دے رہی ہے، رب اجعل۔ اور پورے قرآن میں اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو رب کا نام ہی نظر آئے گا دعا کرتے ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام کی دعا۔ رب انصرنی، اللہ میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام کی دعا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ جتنی بھی قرآن میں دعائیں ہیں اس میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ نظر نہیں آتا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ رب کا دروازہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے رب سے مانگنا چاہیے۔ تو پہلی بات، اپنی حیثیت اور مقام خلیل اللہ علیہ السلام کا، کہ آپ کی دعا سے اللہ نے اس امت کو محمد الرسول اللہ نصیب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے ہاں وہ غالب ہے، ساری دنیا مغلوب، اس بادشاہ کو کوئی غالب بادشاہ کو کوئی مغلوب کر سکتا نہیں۔ خلیل اللہ ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اہل ایمان کے متقیوں کے امام ہیں، لیکن پھر بھی رب کے دروازے کے محتاج ہیں، سوال کر رہے ہیں، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ پہلا سوال تو یہ ہے، ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ شہر سے مراد مکہ، بیت اللہ، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ امن ہوگا تو مسجدیں آباد ہوں گی، امن ہوگا تو دعوت الی اللہ کا کام ہوگا، اور اگر امن نہیں تو بے امنی کی حالت میں پیغمبر کی شریعت ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے۔ تو رب اجعل ھذا البلد آمنا، پہلی دعا رب نے قبول فرمائی، اور حرم میں مکہ میں جیسا امن اللہ نے وہاں پر قائم کیا ہے، ساری دنیا کے اندر ویسا امن کہیں نہیں ملتا۔ ہر طرح کا امن، ساری رات عورت اکیلی اپنے ہوٹل سے آتی رہے، بیت اللہ پہ جاتی رہے، کسی کو جرت نہیں کوئی انگلی بھی اٹھا سکے۔ تو اللہ نے خلیل اللہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اس مسجد کے ارد گرد رہتے ہیں، مسلمان کا کام مسجد کو آباد کرنا، تو پہلی دعا یہ کرو کہ یا اللہ اس محلے میں، اس بستی میں، اس شہر میں، اس ضلع میں، اس تحصیل میں، اس ملک کے اندر امن نصیب فرما۔ ھذا البلد آمنا۔ دوسری دعا کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا اللہ بتوں کی عبادت سے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی محفوظ کر دیں۔ حالانکہ پیغمبر توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور میں کہا کرتا ہوں
ہر پیغمبر کا پہلا پیغام اللہ کی توحید، اور اس پر پورے قرآن کے دلائل موجود ہیں۔ تو وجنبنی وبنیہ، اصل سوال یہ تھا کہ میری اولاد بھی توحید پرست بنے۔ ثابت کیا ہوا کہ والد کو، شہر کے ذمہ دار حاکم کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ رب کا در چھوڑ کر کسی مردے کے در پر جا کر جھکنا نہ شروع کر۔ وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام، مکہ میں پتھروں کی عبادت ہوتی تھی، اسی کو وسیلہ بنا کر رب کے ہاں سفارشیں ہوتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں زندہ انسان جب مر جاتا ہے اس کو دفنا کر پھر اس کی قبر پر سجدے، قیام، رکوع، نظر، نیاز، چڑھاوے، دنیا جہان کا جتنا شرک ہے اس قبر پر ہو رہا۔ تو والد کو فکر کرنی چاہیے، خاندان کے سربراہ کو فکر کرنی چاہیے کہ میری نسل کیا کر رہی ہے، کہیں توحید میں کی خلل تو نہیں آ رہا۔ وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام، کیونکہ شرک اس امت کی اکثریت میں اندھیرے کی طرح پھیل رہا۔ یہ مقبرے، یہ آستانے، یہ سید خانے، یہ گدی نشین اور یہ سجادہ نشین قوم کو، امت کی اکثریت کو رب کے گھر سے ہٹا کر مردے کے گھر پر جھکنے اور مانگنے کا پیغام، یہ سبق دیا جا رہا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام۔ تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں توحید پرست ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت میں سے ہوں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ یہ کون سی دعا؟ نہ، یہ دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اسلام دینے کے بعد، توحید دینے کے بعد یا اللہ ہمارے اس دل کو ٹیڑے نہ کر دینا، ٹیڑے نہ کر دینا کہ کہیں ہم نسل در نسل یہ توحید کم ہوتی چلی جائے اور ہم میں سے کوئی خاندان کا کوئی بچہ کوئی کڑے پہن لے، کوئی دل دل کو سلام کرنے لگ جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو کر کسی قبر پر طواف کرنے چلا جائے، کوئی قبر کی شے اس بزرگ کے نام سے جو منسوب ہے وہ کھانے لگ جائے۔ تو یہ دعا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کے دل اللہ کی انگلیوں پر ادھر چاہے پھیر دے۔ تو ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کا یہ سبق کیا ہے؟ دعا، پکار، سیرت ابراہیم کہ رب سے یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو دین پر، اپنی فرما برداری پر ثابت قدم رکھنا، کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں ایسی سوسائٹی میں نہ چلا جاؤں جہاں شرک کی شرک ہو اور میں توحید کو چھوڑ کر وہ گناہ کر بیٹھوں جو کائنات کے اندر اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ۔ اگر وہ گناہ کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو رب فرماتے لا یغفر ان یشرک بہ، اس گناہ کی پھر معافی نہ ملے گی۔ تو نمبر 2 وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام، یہ بتوں سے اپنی اولاد کو پناہ جو مانگا جا رہا ہے، رب سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے وہ بھی بیان کی، رب اے میرا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر دی۔ اور آج یہی حالت امت محمدیہ کی ہے۔ اگر 100 افراد آپ کھڑا کریں تو 99 لوگ جو ہیں وہ قبر پر۔ آج میں کلپ سن رہا تھا،
کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، شیخ الاسلام لکھتے ہیں اور لکھا جاتا ان کے ساتھ، بہت بڑی ذات، وہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد بھی مردے سے، اس قبر والے سے زندہ کو فیض ملتا ہے۔ مر گیا وہ، جو بیچارہ مجبور تھا، نہ نہا سکتا تھا، نہ کفن پہن سکتا تھا، نہ قبرستان میں جا سکتا تھا، اتنا مجبور ہے، اور اندر بند کرنے کے بعد اب وہ مفتی ہے، شیخ الاسلام ہے، اور ارد گرد علماء بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس قبر والے سے زندہ سے زیادہ فیض حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ جب یہ عقیدہ ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے کم فیض تھا، مرنے کے بعد زیادہ فیض ملے گا، تو یہ امت کی اکثریت مسجدوں کو چھوڑ کر قبروں پر ہی پڑی رہی، قبروں پر ہی پڑی۔ اور کہنے کو وہ شیخ الاسلام ہے، بہت بڑی ذات ہے، اور اہل سنہ کا امام ہے اس دور کا، اور ان کے والد نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اب بھلا وہ غلطی کر سکتے ہیں؟ کتنی بڑی جرت کہ مر گیا بندہ، مجبور تھا، دفن کر دیے، اور قرآن کہتے ہیں نہ ہاتھ پکڑنے کے قابل، نہ پاؤں چلنے کے قابل، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا۔ قرآن انکار کر رہا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ چلتا ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قبر والا مرنے کے بعد زندہ کو فیض دے رہا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ وجہ بتائی خلیل اللہ نے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ان لوگوں نے، ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ رب کے در پر ہی نہیں جاتے، رب سے سوال ہی نہیں کرتے، رب سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتے ہی رب کی مخلوق سے ہیں، اور جو فوت شدہ ہے ان سے مانتے ہیں۔ تو یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ اللہ زندہ کو چھوڑ کر اس کے مرے ہوئے انسان سے جا کر سوال کر۔ فرمایا نمبر 3، فمن تبعنی فإنہ منی۔ اے اللہ، جو میری سیرت پر چلے گا، میرے پیچھے چلے گا، میری پیروی کرے گا، فإنہ منی، وہ تو میرا، وہ تو ملت ابراہیم میں سے جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارا ماڈل کون ہے۔ ہم نماز کا طریقہ کوفے سے لیتے ہیں یا مدینے سے لیتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس میں فیصلہ کر دو کہ ہم نماز کا طریقہ کوفے سے لے رہے ہیں یا مدینے سے لے رہے ہیں۔ ہم حج کا طریقہ خذوا عنی مناسککم، پیغمبر نے فرمایا حج مجھ سے سیکھ لو، مدینے سے لے رہے ہیں یا کوفے سے لے رہے ہیں؟ یہ دنیا میں فیصلہ کر دو، کیونکہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے پیچھے چلے گا۔ ان کو اٹھا دیجیے، یہ جاگ کر بیٹھے، جمعے کا دن ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے پیچھے چلے گا، ملت ابراہیم پر چلے گا، خلیل اللہ کی دعا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو محمدی بنے۔ فیصلہ کر لے دنیا، تیری نماز حنفی، تیری زکوٰۃ حنفی، تیری طلاق حنفی، تیری اذان حنفی، تیرا درود و سلام، ہر شے الگ ہے، یعنی شریعت ہی الگ ہے، شریعت ہی الگ ہے۔ ایک دنیا میں واحد جماعت ہے اہل حدیث، جو ہر کام کرنے سے پہلے نماز کا طریقہ پیغمبر علیہ السلام، روزے کا طریقہ پیغمبر علیہ السلام، اذان کا طریقہ پیغمبر علیہ السلام سے، درود و سلام کا طریقہ پیغمبر علیہ السلام سے۔ ہر سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کہتے کہ کیوں، سبق یہ ہے پیغمبر کا، فمن تبعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو مجھ سے پوچھتا، جو میرا پیچھے چلتا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیے، ہم 4 امام کو مانتے، یہ 12 امام سیدوں میں، میرے 12 امام ہیں سادات میں، ان کو مانتے، یا دیگر امام۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں
ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا واقعہ، گرفتار ہو گئے، باندھ دیا پلر سے، آزاد ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ نے پکڑ لیا، سردار آدمی۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، کہا اللہ کے پیغمبر میں جا رہا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اب مجھے بتلائیے عمرے کا طریقہ شریعت میں کیا ہے؟ نبی سے پوچھا جائے گا جب کلمہ نبی کا پڑھا، تو پھر ہم ادھر ادھر کے جو امام ہیں، امت نے جو امام بنائے، امام سر آنکھوں پر ان کا ادب، ان کا نام بڑے ادب سے رحمہ اللہ کہہ کر، کوئی گستاخی نہیں، لیکن ساتھ یہ کہنا پڑے گا طریقہ صرف ایک ہے جو رب قبول کرے گا، وہ محمد فرق بین الناس، جو محمدی ہوگا وہ پیغمبر کے جھنڈے کے تلے ہوگا، جو کوئی اور ہوگا تو کہیں اور۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ فرمایا جو میری نافرمانی کرے پھر تو بادشاہ، ومن عصانی جو میری نافرمانی کرے تو بادشاہ، تو بخشنے والے، تو رحم کرنے والے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو، چھوٹا سا ہی گناہ نا، کسی کے لیے کوئی راستے میں کانٹا بچھا دیا، چھوٹا سا گناہ، کوئی پتھر رکھ دیا ٹھوٹا لگ جائے، چھوٹا سا گناہ، کوئی اور الحاد القیاس، ان کو حقیر نہ جانا کرو۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکر بن کر پہاڑ بنتے ہیں، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ بادشاہ ایک کو بلائے گا ذرا ادھر قریب کر لے گا، حدیث کے لفظ ہے، اپنا بازو اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ دے اور وہ اس کے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرے اور کہے گا تو نے بھلا گناہ کیا تھا، مسجد کا غلہ توڑا تھا، چوری کی تھی، مار کھا گیا تھا، کوئی بھی گناہ، تو وہ کہے گا یا رب کیا تھا۔ رب کہے گا دنیا میں بدل لگا، نہیں دنیا میں تو سید ہے، شاہ صاحب ہے، شیخ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، تفسیر ہے، دنیا میں کسی کو نہیں بدل لگا۔ کہا جا یہ میں معاف کرتا ہوں، جا آج بھی کسی کو نہیں بتا، وہ غفور الرحیم۔ دعا کرو اللہ ہمارا نام اس میں لکھا، ہم بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار، فإنک غفور الرحیم۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اور اگر کسی نے یہ کہہ دیا یہ گناہ کیوں کیا تھا، پوچھتے یہ گناہ کیوں کیا، مناقشہ سے کہتے کیوں کا جب لفظ آئے گا، مناقشہ کر لیا یہ کیوں کیا تھا، بس رب کے فرشتے اٹھائیں گے اور جہنم میں پھینک۔ فإنک غفور الرحیم، بڑا غفور الرحیم۔ مت اس سے مایوس ہوا کر کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، مت مایوس ہوا کر۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہتے دوران سفر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لی، حد لگا دی، آپ نے چہرہ ادھر کر لی، وہ ادھر آ گئی، آپ نے چہرہ ادھر کر لی، وہ ادھر آ گئی، آپ نے چہرہ سامنے کر لی، وہ سامنے آ گئی۔ آپ نے پوچھا کیا تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، کتنی بڑی بات کر، کہانی اللہ کے پیغمبر مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر حد لگا دی۔ اور حد لگانے کا مطلب کیا تھا، حد لگانے کا مطلب کیا تھا، زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر جان نکالی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماعز کو حد جاری کر، قافلہ رک گیا، ماعز پر حد جاری کر، حد جاری کر۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ پتھر مارتے ہوئے خون کا ایک چھینٹا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے کپڑوں پر لگ گیا۔ عمر کہنے لگے اے رب آدمی ہے یہ گناہ کیا، اس کا گندا خون مجھے لگ گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو بات پہنچی، آپ نے فرمایا عمر ادھر آ، اس ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 پاپیوں پر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے، اس کی توبہ سے وہ 70 کو بھی معافی مل جائے۔ انک غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، 100 سال ہو گئے، اور اب مسجد کی طرف کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، مقولہ ہے بڑا مشہور، یہ کیا، اچھا آپ بھی نماز پڑھنے لگ گئے، اچھا آپ نے بھی داڑھی رکھ لی، واہ بھائی ساری عمر تو آپ یہ کرتے رہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ نہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سے ساری عمر
چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، زنا کرتا رہا، اور اب اس قابل نہیں رہا کہ میں یہ کام کر سکوں، بوڑھا ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں، کودنے کے قابل نہیں، قتل کرنے کے قابل نہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جو ہی یہ کہتا ہے رب کے ہاتھ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں اس بندے کی، تو پھر کیا کرتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ فإنک غفور الرحیم۔ رب سے مایوس نہ ہوا کر، رب سے مایوس نہ ہوا کر۔ پیغمبروں نے قرآن سے بہتر کوئی کلام ہی نہیں۔ میں علماء اور خطباء سے کہتا رہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے، شعر اشعار پڑھانے کی بجائے یہ قرآن سنایا کر۔ یہ قرآن دلوں کو کھینچتا ہے، یہ قرآن ہے۔ تو کیا کہا؟ امن ثانی فإنک غفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، دعا کا سلیقہ دیکھو۔ ربنا، تو خالی کر، میں تیری مخلوق۔ رات کو آ جانا مسجد میں، اپنے گھر کے اندر بیوی بچے سارے سوئے پڑے، ایک جگہ مصلی بچھا کر سیڑھی جلا دے اپنے گناہوں کی اور کہہ دے ربنا، اے ہمارے رب معاف کر دے، رب اغفر لی۔ رب کہتے ہیں ساری نیکی بنا دی۔ آ تو صحیح نا اس کے در پر، آ تو صحیح۔ اب رب سے مانگا جا رہا ہے، اور سوال کیا ہے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے خلیل علیہ السلام۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنے بیٹے کو، اولاد کو، بیٹا بھی کون ہے؟ گود میں، گود میں اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ، من ذریتی بوادی، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، صحرائی صحرا، کوئی درخت نہیں، غیر ذی زرع، کوئی کھیتی نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ توکل دیکھو۔ ہم تو کہتے ہیں سود کی نوکری تب چھوڑیں گے جب اگلی نوکری مل جائے گی، اور یہاں اللہ اکبر، انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع، میدان میں بٹھا دیے اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھے۔ اما حاجرہ نے پوچھا کس کے حوالے؟ اے ابراہیم کس کے حوالے؟ کہا رب کے حوالے۔ کہا جاؤ پھر رب ہمیں ضائع نہ کرے۔ کمال کا توکل، کمال کا، بیوی کا بھی، خامد کا بھی، اور ایک ہی بیٹا۔ تورات کہتی ہے 102 سال کی عمر میں بچہ ملا۔ ویسے آپ کے 8 بیٹے تھے، 8 بیٹے تھے، آپ نے ان میں سے ایک کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے قریب چھوڑ دی۔ چند کھجوریں ہیں، پانی کا کٹورا ہے، تھوڑا سامان دے گا، اور وہ سبحان اللہ، عند بیتک المحرم کیوں؟ اور ہم تھوڑے سے اللہ پیسے دے دے، پھر محلہ چھوڑ، گاڑی نہیں آتی گھر تک، گلیاں چھوٹی ہیں، پیسہ آ گیا، ماڈل ٹاؤن میں جا کے کوٹھی بنائے، کینٹ میں لے گا۔ مسجد توحید والوں، کوئی مسجد نہیں، کوئی شے نہیں۔ اور یہاں پیغمبر کی سیرت کہہ رہی ہے کوٹھی بنانے سے پہلے دیکھ ساتھ تیرا مسلک مسجد توحید پرستوں کی ہے یا نہیں ہے، ورنہ تیری آنے والی نسل کچھ اور ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا سبق ہے، سیرت ابراہیم ہے۔ عند بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے پاس۔ مجھے نہیں یاد پڑتا، میں حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں جو میرے علم کے مطابق جتنے بھی ہیں، سب نے پہلے رب کا گھر بنایا، پھر ساتھ اپنا حجرہ بنایا، ساتھ اپنا گھر بنایا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے عند بیتک المحرم۔ اس محلے میں لینے سے پہلے، کوٹھی خریدنے سے پہلے سروے کر اور یہ دیکھ کہ یہاں اہل توحید کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، مکان خرید۔ کیوں؟ بچے مسجد میں آئیں گے، عند بیتک المحرم، مسجد میں آئیں گے، توحید جاگتی رہے گی، سبق ملتا رہے گا۔ کہیں اور لے لی قبر پرستوں کے علاقے میں نہیں جائے گا، اگلی نسل جانے لگ جائے گی، اس سے اگلی نسل مشرک ہو جائے گی۔ عند بیتک المحرم، صرف گھر ہی نہیں لینا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں نے جو یہ بیت اللہ کے قریب اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑا ہے،
مقصد کیا ہے؟ یہ نماز پڑھیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، نمازی بنے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، جمعہ پڑھنے کے بعد گھر جائیے گا اور اپنی بیٹیوں سے اور بیوی سے پوچھئے گا نماز پڑھی؟ جو مسجدوں میں نہیں آتی پوچھئے گا ظہر کی نماز پڑھی؟ پھر فیصلہ کر لیجئے گا۔ اگر کہیں آپ کی امی آ گئی تھی، ساس محترمہ آ گئی، آپ کی ساس آ گئی تھی، میری ساس آ گئی تھی، چائے دینے لگ گئی، عصر کی اذان ہو گئی، بس سمجھ لے یہ کسی مسلمان کا گھر نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر مسلمان کا ہے۔ ہم پانچوں وقت کے نمازی اور ہمارے گھر والے بے نماز، فجر پر آئے، جماعت سے نماز پڑھی، اشراق پڑھ کر گئے اور بیٹیاں سوئی پڑی، بیوی سوئی پڑی ہے، اور سمجھتا کہ میں بڑا پکا ہے عزیز، لا الہ الا اللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز نماز۔ پیغمبر علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں علی اور عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور قدموں سے نشان بناتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور ہم تھوڑا سا سر درد ہو جائے، نماز ایتھی پڑھ لیں گے، وہی مصلی، دکان بنائی ہوئی ہے، فیکٹری بنائی ہوئی ہے، دفتر میں مصلی، مسجد کس لیے بنائی؟ اے خلیل اللہ کہہ رہے ہیں عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز مرد کی مسجد میں ہوتی ہے۔ اگر ہر کھڑے پہ نماز ہونے لگ جائے پھر مسجد بنانے کا مقصد بتاؤ۔ اور پھر ہمارے جیسے جو خطیب ہوتے ہیں دن رات سفر کرنے والے، اور رات کو 3 بجے آئیں 4 بجے آئیں اور آ کر سو جاتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد ڈرائیور نماز پڑھتا ہے اور مولوی صاحب نماز۔ جب امام ہی سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا تو ڈرائیور صبح فجر باجماعت پڑھے گا فیصلہ کر، اور ان کو آپ ممبر پر چڑھا دیتے ہیں کہ آئیں جی خطبہ دیں جی، آخری تقریر ہوگی جی جلسے کے اندر۔ جو بے نماز ہے، جو بے نماز ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ہمارے سلف کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ لیٹ ہو جاتے تو مسجد میں آ کر ہی سو جایا کرتے، مسجد میں، تاکہ فجر کی مؤذن اذان دے گا تو خود بخود اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے جو خطباء ہیں نا، ان کی فجر کی نماز ذرا چیک کیجئے، یا آپ جلسہ کروا لیں اور فجر تک جلسہ چلے پل ایک پر، میں آتا رہتا ہوں پل ایک پر ہر سال ہی تقریباً بڑے عرصے سے، اور فجر کی نماز میں پل ایک کی مسجد میں پہلی صف بھی مکمل نہ ہو، ایمانداری سے بتائیے کانفرنس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ جو بڑے تھکے ہوئے آئے ہیں، شاہ صاحب آرام فرما رہے ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، فجر کی نماز زور کے ساتھ ہو، لا الہ الا اللہ۔ رب نے تو فجر کی نماز ملانے کا حکم ہی نہیں دیا، سفر میں ظہر عصر کے ساتھ، عصر ظہر کے ساتھ، مغرب عشاء کے ساتھ، عشاء مغرب کے ساتھ، فجر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، چیک کر لو۔ کسی نے کہا نا ایک امام کو، ایک امام کا قول ہے اور بڑا خوبصورت، کہا جی میں اپنے ایمان کو چیک کیسے کروں؟ کتنے پانی میں؟ کہا نماز اور قرآن سے اپنا تعلق چیک کر لے، جتنا تعلق ہوگا اتنا ایمان۔ آج دیکھ لو سورۃ کہف کس نے پڑھی ہے؟ جمعے کا دن ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورۃ کہف پڑھو، فتنوں سے محفوظ رہو۔ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کر لے، میں نہیں کرتا نا، میری عادت ہے، اپنے آپ سے پوچھ سورۃ کہف پڑھی ہے؟ 100 میں سے 2۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو۔ کتنا پڑھا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اگر ایمان چیک کرنا چاہتے ہو، ویسے میں دنیا کے مقابلے میں چوٹی کا عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، ایمان چیک کرنا چاہتا ہوں، دیکھ قرآن کتنا پڑھا سارے دن میں، کھولا ہی نہیں، سب کچھ بیکار، بیکار ہے سب کچھ، ایمان ہی نہیں۔ جس نے قرآن نہیں کھولا
اس نے کیا ویسے اخبار اٹھا کر بزرگ حضرات اور نوجوان اس کا نچوڑ ہی نکال لیتے، جوس نکالیں گے اس کا یہ لکھا ہے، یہ بقیہ فلاں صفحے کے اوپر، اور قرآن کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے یا اللہ افئدة من الناس، لوگوں میں سے کچھ کا دل ادھر مائل کر دے بیت اللہ کی طرف. اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ہوتا نا افئدة الناس لوگوں کا دل، تو مجوسی، یہودی، ہندو، عیسائی، نصرانی سب کے سب بیت اللہ میں پہنچ جاتے. یہ فجعل افئدة من الناس، لوگوں میں سے کچھ خاص کلمہ پڑھنے والے بیت اللہ میں پہنچ. تیسری، چوتھی، پانچویں دعا کیا کی؟ وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ ان پر رزق کی بارش کر دے. کتنے لاکھوں کا اجتماع ہے رمضان میں، اجتماع دیکھا نا آپ نے. اللہ اکبر. پابندیاں لگ گئی، داخلہ ممکن ہو گیا، لیکن کبھی کوئی شکایت سنی ہے کہ فلانی چیز کم ہو گئی؟ یہاں تھوڑا سا اوپر نیچے ہونا ریٹ تو مارکیٹ سے چیزیں ملتی نہیں ہیں. وارزقهم من الثمرات. میں وہاں جاب کرتا تھا سعودیہ میں، تو ایک سبزی بھی 5 ملکوں کی ہوتی تھی. یہ بھنڈی توری ہے، یہ امریکہ کی لینی ہے، پاکستان کی لینی ہے، انڈیا کی لینی ہے، بنگلہ. سبحان اللہ، یہ پیغمبر کی دعا ہے. وارزقهم من الثمرات. کوئی باغات نہیں ہے سعودی عرب میں، یاد رکھیے گا، لیکن دنیا کا ہر پھل اور ہر وقت موجود. یہ خلیل اللہ کی دعا. وارزقهم من الثمرات. آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ یہ ساری چیزیں قبول کر لے، پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ لعلهم یشکرون. کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. شکر گزاری کیا کر. آخری بات، وقت ہو چکا ہے. شکر گزاری کیا کر. اچھا شاہ صاحب کے پاس تو بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس چھوٹی ہے، پھر اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے. اللہ کرے یہ جو میرے پاس سے گزر گیا نا، اس کی کوٹھی دیکھتا ہے، اس کا کاروبار دیکھتا ہے، اس کی گاڑیاں دیکھتا ہے، اس کے بنگلے دیکھتا ہے، دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت. کوئی تعویذ نہ لے آؤں اس کے گھر میں دبا دوں، لڑائی ہو جائے گی، اپنا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. لعلهم یشکرون. جو مل گیا نا اس پہ شکر کیا، جو مل گیا. شیخ سعدی رحمہ اللہ گرمی میں سفر کر رہے تھے، پاؤں جل گئے دھوپ نے، جون جولائی کی گرمی تھی. یا اللہ جوتے دے رہے. جائز دعا ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر میں تو ایک بندے کے 10 جوتے ہوتے ہیں. یہ سوٹ ایسا، شلوار ایسی، ٹوپی ایسی، گھڑی ایسی، جوتے ایسے، جراب ایسے. لا الہ الا اللہ. مسلمان کہا یا اللہ جوتے دے دے، گرمی سے پاؤں چل رہے. ایسے کر کے آگے گئے تو ایک بندہ بیساکھیوں کے اوپر چل رہا تھا، اس کے پاؤں کوئی نہیں، پاؤں ہی نہیں. وہی سجدے میں گر گئے. یا اللہ جوتے نہیں چاہیے، میرا شکر ہے تو نے پاؤں دے رکھے. اور جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیے، جو نہ ملے لعلہ خیر، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. مت حسد کی نہ کیا کریے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے لعلہم یشکرون. یہ دعائیں تو بہت لمبی ہیں، وقت ہو گیا. انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی زندگی باقی اور ملاقات باقی. واہ